سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں یسرف تو جو ٹال دیا جائے گا انہو اس سے یعنی کہ عذاب سے، یومئذ اس دن تو جو شخص اس دن عذاب سے ٹال دیا جائے گا، فقد بس تحقیق رحمہ وہ رحمت میں آ گیا۔ تو جو شخص اس دن عذاب سے ٹال دیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے واضح کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس روز یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ٹال دیا گیا، یعنی اسے عذاب اللہ تعالیٰ کا ہٹا لیا گیا، تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اور یہ ہی بہت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچے تم کو اللہ سے بِضُرٍ کوئی تکلیف، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، فلا پس نہیں کاشفہ کھولنے والا لہو اسے، تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا سوائے ہوا وہی ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اللہ کے سوا تم سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچے تم کو بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ پس وہی ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر، اور اگر تمہیں اس کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اپنی مخلوق میں جیسی چاہے تبدیلیاں کرتا ہے، اس کے احکامات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ، اور وہ القاہر غالب ہے، فوق اوپر عبادہ اپنے بندوں کے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ دانا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا خبردار ہے۔ سب بڑے اس کے سامنے چھوٹے ہیں، ہر چیز اس کے قبضے اور قدرت میں ہے، حقیقی شہنشاہ اور قدرت والا وہی ہے۔ قل کہہ دیجئے، ایو کون سی شیئن چیز، اکبر بڑی ہے، شہادتن گواہی سے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بھر کر جو ہے وہ گواہی ہے کس کی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، شہیدم گواہ، بینی درمیان میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، اور میری طرف یہ جو قرآن ہے وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈراؤں، بِہِ ساتھ اس کے، ومم اور جسے بلغ یہ پہنچے، تاکہ اس کے ذریعے میں لوگوں کو ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچ سکے۔ اَإِنَّکُم، کیا بے شک تم، لَتَشْہَدُونَ گواہی دیتے ہو، اَنَّ بے شک مع اللہ ہی کے ساتھ ہے، آلہۃ معبود اخری دوسرے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور دوسرے معبود ہیں؟ قل کہہ دیجئے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، لا نہیں، اشہدو میں گواہی دیتا، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ قل کہہ دو، انما بے شک، ہوا وہی، الہ الہ ہے، واحد ایک، کہہ دو کہ بے شک وہ ایک ہی الہ ہے، واننی اور بے شک میں، میں بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، تو ان سے کہہ دو کہ وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ذمہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بھر کر جو انصاف کے قریب جو گواہی ہے کس کی ہے؟ تو خود ہی پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ جو قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں ایسی گواہی نہیں دیتا،
کہہ دو کہ وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھو سب سے بڑا اور زبردست اور سچا گواہ کون ہے؟ جواب دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، جو میں تمہارے پاس لایا ہوں اور جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ میری طرف قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم سب حاضرین کو اس سے آگاہ کر دوں اور جسے بھی یہ پہنچے اس تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں جسے قرآن پہنچ گیا اس نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر لی۔ فرمایا گیا تم کہہ دو اللہ ایک ہی ہے اور تمام معبودان باطل سے بھی کہ میں الگ تھلگ ہوں، میں تم سب سے بیزار ہوں، بری الذمہ ہوں۔ الذین وہ جنہیں آتیناہم الکتاب دی گئی، جن کو کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون جیسا کہ اپنے پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ تو جن کو ہم نے کتاب دی تو وہ ان پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو خسروا نقصان میں ڈال دیا انفسہم اپنے نفسوں کو، تو جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب اس قرآن کو، اس نبی کو خوب جانتے ہیں، اتنا اچھا طریقے سے جانتے ہیں جس طرح انسان اپنی اولاد سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے واقف اور باخبر ہیں، ان کی کتابوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبریں ان کی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ فمن اور کون اسلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے اللہ اللہ پر کاذبا جھوٹ، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او یا کذبا جھٹلائے بھی آیات ہی اس کی آیتوں کو۔ تو شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہو بس بے شک وہ نہیں یفلح الظالمون فلاح پانے والے ظالم، تو یقیناً بے شک کوئی شک نہیں کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ایسا جھوٹا کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ شک نہیں کہ یہی لوگ ظالم ہیں اور ان کو نجات نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ یوما اور جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو، تو جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ثم پھر نقولو ہم پوچھیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، تو جنہوں نے شرک کیا ہم ان سے پوچھیں گے اینا کہاں ہے، اینا کہاں ہے شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین وہ جو کنتم تھے تم تزعمون تم دعویٰ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب سب لوگوں کو قیامت کے دن مشرکوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، کہ آج وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا پائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حشر اپنے سامنے کرے گا، پھر جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے تھے انہیں لاجواب اور شرمندہ کرنے کے لیے ان سے فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے رہے ہو آج وہ کہاں پہ ہیں۔ پھر لم نہیں تکن ہوگا فتنتہم ان کی عذر، ان کا جو عذر ہے اس نہیں ہوگا الا سوائے ان یہ کہ قولو وہ کہیں واہی اللہ کی قسم ربنا جو رب ہے ہمارا، ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین مشرکوں میں سے۔ تو جب ان سے کوئی عذر نہ بن پائے گا، کوئی بہانہ نہ ہوگا ان کے پاس، اور سوائے اس کے کہ ان کو وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ جب مشرکین دیکھیں گے کہ نمازی جنت میں جانے لگے ہیں تو کہیں گے آؤ ہم بھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں۔ اس انکار کے بعد ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دینے لگیں گے، تو کوئی بات اللہ سے وہ نہ چھپا پائیں گے۔